یہ واردات مشرقی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے۔ قصبہ تو چھوٹا سا تھا، لیکن یہاں آڑت کی بہت بڑی منڈی تھی اور یہ مین لائن کا ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ منڈی اناج کی اور دالوں وغیرہ کی تھی۔ مسلمان آڑتی شاید ہی کوئی ہوگا، ہندو آڑتی تھے اور ان کے بعد سکھ آڑتی۔ ایک صبح تھانے میں اطلاع آئی کہ ایک سکھ آڑتی کے گھر نقب لگی ہے۔ اطلاع لانے والا سکھ خود تھا اور اس کے ساتھ اس کا بڑا بیٹا اور قصبے کا نمبردار بھی تھا۔ وارداتوں اور ان کی تفتیشوں کی کہانیاں جو پڑھتے رہتے ہیں، ان میں آپ نے نقب زنی کی بابت پڑھا ہوگا۔ ڈاکہ زنی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکو گھر میں کسی طرح داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے طریقے سے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ آج کل نقب زنی ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اب ڈکیتی کے طریقے اور انداز بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ شہروں میں ڈکیتی کی وارداتیں جس طرح ہو رہی ہیں وہ میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب انگریز حکمران ڈاکوؤں کو لوگوں کا بدترین دشمن سمجھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی بادشاہی میں کسی ڈاکو کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کسی علاقے میں ڈاکہ زنی یا نقب زنی کی واردات ہو جاتی تو اس علاقے کا انگریز ڈی ایس پی تھانے دار کی جان کو آ جاتا تھا اور روز بروز کی تفتیش کی رپورٹ لیتا تھا۔ نقب اس طرح لگائی جاتی تھی کہ مکان کے پچھواڑے کی دیوار کو نیچے یعنی زمین کے قریب اس طرح کاریگری سے توڑا جاتا تھا کہ آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اگر دیوار اینٹوں کی ہوتی تو لوہے کے ایک بڑے سنبے سے ایک ایک اینٹ بڑے آرام سے نکالی جاتی تھی۔ دیوار پتھروں کی ہوتی تو اسی طرح ایک ایک پتھر نکالا جاتا اور اتنا شگاف کر لیا جاتا جس میں سے ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل رینگ کر اندر جا سکتا تھا اور جس میں ایک عام سائز کا ایک ٹرنک نکالا جا سکتا تھا۔ نقب زنی سردیوں کے موسم میں نہیں کی جاتی تھی، وجہ یہ کہ سردیوں میں لوگ کمروں میں سویا کرتے تھے۔ نقب زنی عام طور پر اس موسم میں ہوتی تھی جب لوگ صحن میں یا برآمدے میں سویا کرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں بھی نقب زنی ہوتی تھی، گرمیوں میں لوگ چھتوں پر سویا کرتے تھے۔ نقب زنی کی واردات میں عام طور پر ایک گھر بھیدی ضرور ہوا کرتا تھا۔ گھر بھیدی نقب زنوں کو بتاتا تھا کہ پچھواڑے کی دیوار کو کس جگہ سے توڑنا ہے، پھر وہ بتاتا تھا کہ ٹرنک یا وہ مال جو لوٹنا ہوتا تھا وہ اس کمرے میں یا ساتھ والے کمرے میں فلاں جگہ رکھا ہے۔ ڈاکہ زنی میں بھی گھر بھیدی ہوتے ہیں، لیکن نقب زنی کے لیے گھر بھیدی ضروری ہوتا تھا۔ آپ خود غور کریں، دیوار تو آپ نے آسانی سے توڑ لی۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت دیواروں میں سیمنٹ استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ مٹی کا گارا استعمال ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ سہولت تھی کہ اینٹیں یا پتھر آسانی سے نکل آتے تھے۔ آپ نے اندر جانے کا راستہ تو بنا لیا، لیکن مکان کے اندر سے آپ واقف ہی نہیں کہ کتنے کمرے ہیں اور کس طرف کیا ہے اور مال کہاں رکھا ہے، تو اندر آپ کا اتنا زیادہ وقت لگ جائے گا کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جاگ اٹھے گا۔ نقب زنی کی بابت میں کچھ اور دلچسپ باتیں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن اس وقت ایک واردات سنانی ہے جس کی میں نے تفتیش کی تھی۔ خواہ مخواہ بات کو لمبا نہ کروں تو مناسب رہے گا، نہیں تو آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اس سکھ آڑتی کا مکان اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ گھر کے سب افراد صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے جو باتیں پوچھنی تھیں وہ سب پوچھ کر FIR اسی کے نام تحریر کی اور اس کے ساتھ اپنے عملے کے کچھ آدمی لے کر چل پڑا۔ میں نے راستے میں اس کو کہا کہ ایسی وارداتیں بعض اوقات دشمنی کی بنا پر یا انتقام کے طور پر بھی کی جاتی ہیں۔ اسے دریافت کیا کہ اس کی کسی کے ساتھ عداوت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کسی کے ساتھ بھی اس کی ذرہ جتنی بھی ناراضگی نہیں۔ یہ تو مجھ کو علم تھا کہ کاروباری لوگ کسی کے ساتھ دشمنی مول نہیں لیتے تھے۔ ان تاجروں میں کاروباری رقابت تو چلتی ہے، لیکن ایسی نہیں جس طرح مسلمان انتقامی طور پر قتل سے کم بات ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ میں جائے وقوع پر پہنچا۔ مکان کے اندر جانے کی بجائے میں پچھواڑے گیا جدھر سے نقب لگی تھی۔ یہ مکان قصبے کے باہر تھا اور اس کے پچھواڑے کوئی اور مکان نہیں تھا، بلکہ وہاں سے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ اس مکان کے پچھواڑے مکئی کی پکی ہوئی فصل کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے نقب دیکھی، یہ کسی تجربہ کار نقب زنی کی کاریگری تھی۔ ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس وقت نقب زنی، ڈکیتی، راہزنی، جیب تراشی، کفل شکنی وغیرہ کے جرائم ہوتے تھے اور ہر طریقے جرم کے ماہر مجرم ہوتے تھے۔ خاص بات یہ کہ نقب زن صرف نقب زنی کرتے تھے۔ ڈاکہ زنی کا ارتکاب کرنے والے نقب نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ ایسے ہی راہزن
صرف راہزنی کیا کرتے تھے اور کفل شکن صرف تالے توڑنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ ایک جیب تراش اور ایک راہزن اور کفل شکن مل کر نقب لگاتے۔ وہ اس واسطے یہ کام نہیں کرتے تھے کہ ان کو اس کاریگری کا تجربہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نقب لیگی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ کسی نقب زن کاریگر کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں اپنے علاقے کے 4-5 نقب زن آ گئے۔ میں نے ان کو تھانے طلب کرنا تھا۔ میں مکان کے اندر گیا۔ صحن بہت وسیع تھا اور 3 کمرے ایک لائن میں تھے۔ تینوں کے درمیان والا کمرہ زیادہ بڑا تھا۔ نقب بائیں طرف چھوٹے کمرے کی دیوار میں لگی تھی اور اسی کمرے میں ٹرنک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے نوٹ یہ کیا کہ یہ ٹرنک اسی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے جس پہ نقب لگی تھی، لیکن نقب اس جگہ لگائی گئی تھی جہاں دیوار کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ نقب لگانے والوں کو معلوم تھا کہ دیوار کے اندر کی طرف خالی ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو وہ اس جگہ بھی نقب لگا سکتے تھے جہاں دیوار کے ساتھ ٹرنک پڑے ہوئے تھے، اور ایک بڑی پیٹی تھی جس پہ رضائیاں اور گدے رکھے جاتے ہیں۔ وہاں نقب لگائی جاتی تو ملزم اندر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر یہ خاص چیز نوٹ کی کہ جو ٹرنک ملزم اٹھا کر لے گئے تھے وہ گھر والوں کے بیان کے مطابق 3 ٹرنکوں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزموں کو پہلے ہی معلوم تھا کہ مال اس ٹرنک میں ہے۔ وہ آئے، اوپر سے 3 ٹرنک اٹھا کر نیچے رکھے اور مال والا ٹرنک اٹھا کر چلے گئے۔ انہیں معلوم نہ ہوتا تو وہ سارے ٹرنکوں کے تالے توڑ کر مال تلاش کرتے اور پھر مطلوبہ ٹرنک لے جاتے۔ اس طرح ہوتا تو بے شمار وقت لگ جاتا۔ میرے دماغ نے یہ نکتہ قبول کر لیا کہ اس واردات میں گھر کا بھیدی شامل ہے۔ ایسی واردات کے موقع پر جا کر جو کاغذی کارروائی اور ضابطے کی جو دیگر کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں، ان میں آپ کے واسطے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کو میں الگ رکھتا ہوں۔ آپ کہانی کے مطلب کی باتوں پر توجہ رکھیں۔ میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت کھوجی کے گھر پیغام بھیج کر آیا تھا کہ وہ فلاں جگہ فوراً پہنچے۔ وہ آ گیا تھا پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ دیوار اور فصل کے درمیان اس کو کھرے مل گئے تھے جو ملزموں کے تھے، اور اب وہ یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ ملزم کس طرف گئے ہیں۔ یہ اس کے واسطے آسان کام نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ تمام کھیتوں میں فصل کھڑی تھی اور پکی میڑھوں پر کھرے کا نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ میں اسی گھر کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور سکھ آرتی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس سے پہلے تو یہ دریافت کیا کہ ٹرنک میں کیا کچھ تھا۔ اس وقت تک یہ سکھ حوصلے میں تھا اور میرے ساتھ ساتھ لگا رہا تھا، لیکن جو ہی میں نے اس سے یہ پوچھا کہ نقصان کتنا ہوا ہے تو مجھ کو اس طرح لگا جیسے اس سکھ کو اب اطلاع ملی ہے کہ ڈاکو اس کا گھر لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر لمبی آہ بھری اور یک لخت رو پڑا۔ رویا بھی اس طرح کہ ہچکیاں لینے لگا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ساری عمر کی کمائی نکل گئی ہے۔ میرا تو ککھ بھی نہیں رہا۔ اس نے کچھ دیر بعد حوصلے میں آ کر کہا، ساری جمع پونجی اس ٹرنک میں تھی، اب تو اس کی دھاڑیں نکل گئیں۔ بعد میں اس نے جو تفصیل بتائی وہ مختصر طور پر اس طرح تھی کہ سونے کے بے شمار زیورات اس ٹرنک میں تھے۔ ان میں اس کی بیوی کے زیورات تھے اور پھر انہوں نے اپنی جوان بیٹی کے واسطے زیورات بنوائے تھے۔ اس کی بیٹی کی عمر 18-19 سال تھی۔ اس سے چھوٹی ایک اور بیٹی تھی جس کی عمر 12-13 سال تھی۔ اس کے واسطے بھی انہوں نے کچھ زیورات تیار کروا لیے تھے۔ اس زمانے میں اس سارے زیور کی مالیت 80-90 ہزار روپیہ تھی۔ آج کے ریٹ کے مطابق مالیت 50-60 لاکھ کے برابر تھی۔ زیورات کے علاوہ 20-22 ہزار روپیہ نقد اس ٹرنک میں تھا۔ چھوٹے سے اس قصبے میں ایک بینک کھل گیا تھا جس میں کاروباری لوگوں نے روپیہ پیسہ رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن کاروباری لوگ ابھی تک زیادہ رقمیں اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ اس مال کے علاوہ ٹرنک میں بڑی بیٹی کے جہیز کے بڑے قیمتی کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ زیادہ تر کپڑے سلے ہوئے نہیں تھے، خالص چاندی کی 4 تشتریاں بھی تھیں اور کچھ ایسی ہی 2-3 اور قیمتی چیزیں تھیں۔ میں نے اس کے گھر کے افراد دیکھ لیے تھے۔ اس کی جوان بیٹی کو تو غور سے دیکھا تھا۔ سکھ خود اور اس کی بیوی تو آٹے کی بھری ہوئی 2.5 من کی بوریوں جیسے تھے، لیکن ان کی یہ بیٹی جس کا نام کلونت کور تھا صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ جسم ایسا جیسا کسی ایتھلیٹ کا ہوتا ہے، دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ گردن بھی لمبوتری، چہرے کے نین نقش تو اور بھی زیادہ اچھے، اور رنگ بھی گورا تھا۔ سکھ نے جس کو اپنی نوکرانی کہا تھا
میں اس کو بھی اس کی بیٹی سمجھا تھا۔ وجہ یہ کہ وہ کوئی زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ایسی ویسی صورت والی بھی نہیں تھی کہ اس کو کوئی اچھی طرح دیکھنا ہی نہ چاہتا۔ اس کا قد کاٹ کلونت کور سے ملتا جلتا تھا، رنگ بھی صاف اور نکھرا ہوا تھا، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ نوکرانیوں والے نہیں تھے بلکہ گھر کی بیٹیوں جیسے تھے۔ ذرا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ نوکرانی ہے۔ میں ان لڑکیوں کو خوبصورت اور جوان ہونے کے واسطے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ تفتیشی نظروں سے ان کو جانچ اور پرکھ رہا تھا۔ سکھ آرتی سے میں نے اس کی نوکرانی کی بابت پوچھا کہ وفاداری اور اعتبار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ سکھ نے کہا کہ بہت دیانتدار اور وفادار نوکرانی ہے۔ اس گھر میں اس کو گھر کی لڑکی جیسا درجہ حاصل ہے۔ میں اس گھر میں گھومتا پھرتا رہا، کمرے دیکھے اور باہر نکل کر مکان کو اپنی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس دوران یہ نوکرانی کئی بار میرے سامنے آئی اور میری نظریں اس پر لگ گئی تھیں۔ آپ جس کو چھٹی حس کہا کرتے ہیں، اس نوکرانی کو دیکھ کر میرے اندر یہ حس پھڑک اٹھی تھی۔ ابھی تو میں نے سراغ رسانی کرنی تھی، لیکن دل اور دماغ گواہی دیتے تھے کہ یہ لڑکی کوئی خاص اہمیت ضرور رکھتی ہے۔ سکھ نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی پوری طرح وفادار اور قابل اعتبار ہے، لیکن اس سکھ کی نظر میں اور میری نظر میں بہت فرق تھا۔ دونوں کی نظروں کے زاویے مختلف تھے۔ میں نے سکھ سے اس نوکرانی کی بابت چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ اس نے 2-3 بار کہا کہ اس کو اور گھر کے کسی بھی فرد کو اس نوکرانی پر ایسا شک نہیں ہے کہ اس نے گھر بیدی بن کر واردات کروائی ہوگی۔ اس نوکرانی کا پورا نام بلونت کور تھا اور اسے بلو کہتے تھے، اور مجھ کو بتایا گیا کہ اس کو شاید اپنا اصل نام یاد ہی نہیں ہوگا۔ خود بھی اپنا نام بلو ہی بتاتی تھی۔ مزید یہ پتہ لگا کہ یتیم لڑکی ہے اور اس کا اپنا کوئی گھر گھاٹ نہیں۔ 3 سالوں سے سکھ کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس کو الگ کمرہ دیا ہوا تھا۔ سکھ نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ کر اس نے نیکی کا کام کیا ہے۔ اس نے بلو کو دراصل گھر میں پناہ دی تھی اور یہ لڑکی یہاں گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ یہ فیصلہ گردوارے میں ہوا تھا کہ اس لڑکی کو یہ سکھ اپنے گھر میں رکھے اور اس کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لے۔ یہ تو ہندوؤں اور سکھوں میں آج بھی خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے کسی شخص کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتے اور اس کے واسطے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھیک مانگنے کا پیشہ صرف مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ میں نے بلو کی پچھلی ہسٹری معلوم نہیں کی، صرف موجودہ حالات معلوم کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کو کتنی آزادی یا اپنی من مرضی کرنے کی اجازت حاصل ہے۔ مجھ کو سکھ نے بتایا کہ یہ ہے تو نوکرانی، لیکن اس کی بڑی بیٹی کی سہیلی بنی ہوئی ہے اور کلونت کور بھی اس کو سہیلیوں جیسا چاہتی ہے۔ سکھ نے مزید تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کلونت کور بلو پر 16 آنے اعتبار کرتی ہے اور یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ بلو دھوکہ دے گی۔ تفتیش اور سراغ رسانی دماغ اور عقل کا کھیل ہوتا ہے، جس میں مزاج کو ٹھنڈا رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر تھانے دار تھانے داری کے روب میں رہے اور یہ سمجھے کہ وہ تھانے داری دھونس جما کر سراغ لگا لے گا تو تفتیش میں سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے واسطے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سکھ کی بیوی کو پہلے پوچھ گچھ کے لیے بلاؤں یا بلو نوکرانی کو۔ دماغ پر بہت زور دیا اور آخر عقل نے یہ فیصلہ دیا کہ بلو کو پہلے بلایا جائے۔ میں نے سکھ کو کہا کہ وہ اندر چلا جائے اور اپنی نوکرانی کو میرے پاس بھیج دے اور اسے پوری طرح تسلی دے کہ ڈرنے یا جھجکنے والی کوئی بات نہیں۔ سکھ چلا گیا اور بلو نوکرانی میرے پاس آ گئی۔ یہ لڑکی جب میرے اتنا قریب ہو کر بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر نوجوانی کا اور شباب کا ایسا تاثر ہے جسے کوئی مرد نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جب میرے ساتھ بات کی تو مجھے آپ کہنے کی بجائے تم کہا۔ میں نے اس کو برا نہیں سمجھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ سکھ اور قبائلی پٹھان جس کی دلی طور پر عزت کرتے ہیں اس کو آپ کی بجائے تم یا تو کہتے ہیں۔ یہ تو ان پڑھ لگتی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ بلو نے پوچھا۔ مجھ کو تو یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی ڈری ہوئی ہوگی اور میں ایک ایک بات کئی بار دہراؤں گا تو یہ ڈرتے ڈرتے ادھورا سا جواب دے گی، لیکن اس نے ایسی جرات مندی سے بات کی جیسے مجھ کو پہلے سے جانتی ہے اور ہم کئی بار ملے ہیں۔ آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ ڈر یا گھبراہٹ کی بجائے اس کے انداز میں بے تکلفی اور شگفتگی تھی۔
میں نے فوراً سوچ لیا کہ اس کو یہ تاثر دینا ہی نہیں کہ میں تھانے دار ہوں، اور ایک شک کی بنا پر اس کو شامل تفتیش کیا ہے۔ اس نے نڈر ہو کر پوچھا کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے، تو میں نے سوچ لیا کہ اس کے ساتھ بے تکلف دوستوں والا رویہ رکھوں گا۔ تم کو کچھ سوچ کر بلایا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں مجھ کو صرف تم نظر آئی ہو جس میں کچھ عقل ہے۔ مجھ کو پوری امید ہے کہ تم ہر بات ٹھیک ٹھیک بتاؤ گی۔ کیوں نہیں بتاؤں گی؟ بلو نے کہا۔ تم پوچھو تو صحیح، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ کھل اٹھی تھی۔ عموماً یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس قسم کے مشتبہوں کو ڈرایا یا دھمکایا جاتا ہے، لیکن میں نے اس لڑکی کو ہنستا کھیلتا رکھنا زیادہ اچھا سمجھا۔ تعریف اور خوشامد جیسے ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں اکثر بڑا کامیاب حربہ ثابت ہوتا ہے۔ میں نے بلو کے ساتھ کچھ اور باتیں کی اور اس کی نوجوانی اور خوبصورتی کی بھی تعریفیں کر ڈالیں۔ میرا انداز بے تکلف دوستوں جیسا تھا۔ میں اپنے اس رویے کے اثرات اس کے چہرے اور اس کی حرکتوں میں بھی دیکھ رہا تھا۔ میرا یہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو بہت افسوس ہے کہ ان بیچاروں کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا، نقصان تو بہت ہوا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس نقصان کی بابت کچھ اور باتیں کیں تو میں نے صاف طور پر نوٹ کیا کہ اس لڑکی کو اس نقصان کا کوئی افسوس نہیں۔ اس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہوتا تو کچھ تو افسوس کرتی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا، کیا اس کو معلوم تھا کہ جو ٹرنک چلا گیا ہے سارا مال اسی میں تھا؟ میں اس پر سیدھا سادہ سوال نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ ہیر پھیر کر بات کرنی تھی۔ گھر والے تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، میں نے کہا۔ کلونت کور کا باپ کہتا تھا کہ اس کی بیٹی کو تو بلو اپنی سہیلی اور سگی بہن سمجھتی ہے۔ سچ بات بتاؤں بلو، تم ہو ہی تعریفوں کے قابل۔ میں تمہیں اس گھر کی نوکرانی سمجھتا ہی نہیں۔ نوکرانیاں تو بڑی گندی اور کچھ اور ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ اس طرح میں نے جال بچھانا شروع کر دیا اور زبان کا ایسا جادو چلایا کہ وہ اور ہی زیادہ بے تکلف ہو گئی اور ایک دو مرتبہ کھل کر ہنسی۔ حالانکہ جس بات پر وہ ہنسی تھی وہ اتنی زیادہ ہنسنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہوئی تھی اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ اس کا مجھے یہ فائدہ ملا کہ میں نفسیات کو بھی کچھ یا اپنی ضروریات کے مطابق سمجھ لیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی یہ ہنسی ایک بڑی صاف علامت تھی کہ لڑکی ڈھیلی ہے اور جلدی جال میں آ جائے گی۔ یہ تو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ بہت جلدی بے تکلف ہو جانے والی چیز ہے۔ وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بے تکلفی ذرا اور آگے بڑھانے کے واسطے یہ حرکت کی کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلنے لگا اور ساتھ یہ الفاظ کہہ دیے، تمہارے سامنے کلونت کور تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا فوری رد عمل ایسا تھا جیسے وہ اسی انتظار میں تھی کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں اور وہ میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لے۔ وہ اس نے کیا اور پوری طرح بے تکلفی کی موڈ میں آ گئی۔ میں یہاں وہ مکالمے نہیں سناؤں گا جو اس کے ساتھ ہوئے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے دوستی کا جھانسا دیا اور کہا کہ وہ بھول جائے کہ میں تھانے دار ہوں اور اس سے تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں جان گیا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تو نہیں۔ یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے ہوا اور میں نے کیا کیا اور کیا کہا کہ وہ پوری طرح شیشے میں اتر آئی، یہ ذرا لمبی بات ہے۔ میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس کو شیشے میں اتار کر ایک خاص انداز اور خاص الفاظ استعمال کر کے اس سے بھید لینے لگا۔ میری ان باتوں میں سکھ کی بڑی بیٹی کلونت کور کا بھی ذکر تھا۔ بلو نے بڑے پیار سے راز فاش کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو میں معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ بلو کو معلوم تھا یا نہیں کہ جو مال گم ہوا ہے وہ اس ٹرنک میں رکھا ہوا تھا اور یہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے ایسی بات پوچھی نہیں تاکہ اس کو کوئی شک نہ ہو۔ میں نے اس کی اور کلونت کور کی دوستانہ بے تکلفی کی بات شروع کر دی اور 1-2 مرتبہ کہا کہ بلو، تم ہو ہی دوستی کے قابل۔ اس نے اپنے آپ بتانا شروع کر دیا کہ کلونت کور کے دل کا کوئی ایسا راز نہیں جو اس کو معلوم نہ ہو۔ بلو کو پوری طرح معلوم تھا کہ یہ سارا مال جو گیا ہے وہ کالے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا، بلکہ کون سی چیز ٹرنک میں کس جگہ رکھی ہوئی تھی۔ کلونت کور کبھی کبھی یہ چیزیں بلو کو دکھایا کرتی تھی۔ واردات سے 10-12 روز پہلے کلونت کور اور بلو نے مل کر یہ ساری چیزیں یعنی زیورات، رقم اور دیگر اشیاء ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے رکھ کر کپڑوں کو نئے سرے سے تہہ کیا اور رکھا تھا اور پھر تالا لگا دیا تھا۔
مجھ کو انتہائی ضروری سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اب یہ سراغ لینا تھا کہ ملزموں کے ساتھ بلو کا رابطہ تھا یا نہیں، یا بلو کا کردار اتنا بڑا اور ڈھکا چھپا تھا کہ اس نے گھر بھیدی کا رول ادا کر کے نقب زنی کی واردات کروائی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بلو اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیتی۔ مجھ کو ایک شک اور ہو رہا تھا، یہ لڑکی مجھ کو نارمل نہیں لگتی تھی۔ اس کا انداز اب ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ میرے ساتھ ملاقات کرنے آئی تھی، اور اب ہم دونوں کو جہاں سے کوئی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی غلط فہمی کو خوش فہمی میں تبدیل کیے رکھا اور وہ بہت ہی خوش رہی۔ اگر میں وہ سارے مکالمے لکھ ڈالوں جو میں نے اس کے ساتھ بولے، اور وہ حرکتیں بھی سنا دوں جو اس کے ساتھ کی تھیں، اور اپنی ایکٹنگ بھی بیان کر دوں، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ تھانے دار تفتیش کرنے کی بجائے رومان لڑاتا رہا ہے۔ اگر یہ حال احوال اس وقت میری بیوی کے کانوں میں پہنچ جاتا تو وہ مجھ کو لائن حاضر کروا دیتی۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ مشتبہ لڑکی کس طریقے سے میری مٹھی میں آ کر رام ہوگی۔ میں نے وہی طریقہ اختیار کیے رکھا اور مجھ کو کامیابی ہوئی، لیکن ابھی میں اس کو پوری کامیابی نہیں کہہ سکتا تھا۔ بلو نے بڑی شوخی اور دلچسپی سے مجھ کو ایک اور راز بتایا۔ وہ یہ تھا کہ کلونت کور ایک مسلمان صوبے دار میجر کے بیٹے کے ساتھ عشق و محبت کا ڈرامہ کھیل رہی تھی۔ بلو نے جو تفصیلات سنائیں وہ اس طرح تھیں کہ یہ لڑکا 18-19 سال عمر کا تھا اور بڑا خوبرو لڑکا تھا۔ ان کی ملاقاتیں بلو کروایا کرتی تھی۔ بلو زبانی پیغام لاتی اور لے جاتی تھی۔ بلو نے یہ بھی بتایا کہ ان کی محبت غلط تعلقات والی نہیں تھی، بلکہ ان کا پروگرام شادی کرنے کا بھی تھا۔ بلو نے یہ بات سنائی تو میرے دماغ میں ایک اور شک آ گیا۔ میں نے 2 وارداتیں ڈکیتی کی ایسی دیکھی تھیں جن میں ایک نقب زنی کی تھی۔ تفتیش میں یہ راز کھلا کہ یہ واردات گھر کی اپنی ہی ایک بیٹی نے کروائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی اور شادی کے عہد بھی ہو چکے تھے۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے لڑکی پر تشدد شروع کر دیا، پھر اس کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ لڑکی نے لڑکے کو بتایا اور کہا، میرے گھر میں نقب لگواؤ اور مال فلاں جگہ پڑا ہے، نکال کر لے جاؤ، پھر کچھ دنوں بعد گھر سے بھاگ آؤں گی اور کہیں دور چلے جائیں گے اور یہ مال ہمارے کام آئے گا۔ ان دونوں وارداتوں کی یہی کہانی تھی، لیکن سراغ مل گیا اور دونوں عاشق اندر ہو گئے۔ مجھ کو شک ہوا کہ کلونت کور نے خود ہی واردات کروائی ہوگی اور وہ اس صوبے دار میجر کے بیٹے کے ساتھ بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی ہوگی۔ یہ شک دل میں رکھ کر میں نے بلو کو کریدنا شروع کر دیا۔ اس سے بہت سے سوال پوچھے، لیکن یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرے دماغ میں کیا شک آیا ہے۔ اس نے جو جواب دیے اور باتیں سنائی وہ اس طرح تھیں کہ ماں باپ نے کلونت کور پر کبھی تشدد نہیں کیا، نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی غصے سے بولتا تھا۔ اس کے گھر والوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ کلونت کور ایک مسلمان کی محبت میں بندھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کلونت کور کی ابھی کہیں بھی شادی طے نہیں ہوئی تھی، ابھی رشتوں کے پیغام آ رہے تھے اور اس کے ماں باپ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ بلو نے مجھ کو بتایا کہ کلونت کور کہتی تھی کہ کوئی صاف ستھرا رہنے والا سکھ لڑکا پسند آ گیا تو اس کے ساتھ شادی کر لے گی، اگر لڑکا اس کی پسند کا نہ ہوا تو صوبے دار میجر کے بیٹے کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مطلب یہ کہ ابھی اس نے اس مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جانے کا پکا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بلو نے جب یہ بات سنائی تو میرے دماغ سے یہ شک نکل گیا کہ واردات کلونت کور نے خود ہی کرائی ہوگی۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی کہ اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دے۔ یہ تو وہ لڑکی کر سکتی ہے جس پر اتنا ظلم ہوا ہو کہ وہ انتقام کے جذبے سے پاگل ہو گئی ہو۔ ہوش و حواس میں رہنے والی لڑکی ایسا خطرناک اور شرمناک جرم نہیں کیا کرتی۔ اس صوبے دار میجر کا نام تو میں لکھوں گا ہی نہیں، اس کے بیٹے کا اصل نام کچھ اور ہے، لیکن میں امجد لکھوں گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ خاندان سن 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان میں آ گیا تھا اور بڑی اچھی حیثیت سے آباد ہو گیا تھا۔ اب تو اس خاندان کا شمار ماشاءاللہ زمیندار خاندانوں میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے واردات والے قصبے کا نام نہیں لکھا۔ بلو نے ایک اور بات سنا کر ایک اور ہی شک میرے دل میں ڈال دیا۔ بات یہ تھی کہ امجد اور کلونت کور کی محبت دشمنی میں بدل گئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا کہ ان میں انبن ہو گئی تھی۔ بلو نے سنایا کہ کلونت کور کی ایک سہیلی کی شادی تھی اور رات کو کلونت کور نے اس شادی کی ایک رسم میں شامل ہونا تھا۔ سہیلی کے ماں باپ امیر لوگ تھے، اس واسطے انہوں نے بے شمار مہمان بلائے ہوئے تھے
اور قصبے کے مہمان بھی تھے۔ کلونت کور کو امجد سے ملنے کا بڑا اچھا بہانہ مل گیا۔ اس نے بلو کی زبانی پیغام بھیجا کہ آج رات فلاں وقت کھیتوں میں فلاں جگہ ملنا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان کے محلے کے ساتھ ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے اور ان دنوں فصل پوری طرح اونچی ہو گئی تھی۔ بلو امجد کو پیغام دے آئی۔ رات کو بلو بھی کلونت کور کے ساتھ شادی میں شریک ہونے کے واسطے چلی گئی۔ کلونت کور امجد سے ملنے کے واسطے کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ بلو کو معلوم تھا کہ وہ 1 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ 15-20 منٹ بعد ہی واپس آ گئی اور آئی بھی غصے کی حالت میں۔ بلو کو یہ شک ہوا کہ آج رات یہ پکڑے گئے ہیں، لیکن بات کچھ اور نکلی۔ میری بات سنو بلو، کلونت کور نے بلو سے کہا، آج کے بعد میری کوئی بات اس حرام زادے امجد تک نہ پہنچانا اور نہ اس کی کوئی بات مجھ تک پہنچانا۔ کیوں؟ بلو نے پوچھا۔ لڑائی ہو گئی ہے؟ سور کا بچہ بدماش ہے، کلونت کور نے بلو کو بتایا۔ میں شادی کی بات کرتی ہوں اور وہ بدماشی پر اتر آیا ہے۔ بات اصل میں جو ہوئی تھی وہ میں اپنے لفظوں میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ اس رات تک ان کی محبت پاکیزہ رہی اور ان کے درمیان رومان چلتا رہا۔ کلونت کور نے امجد کو بھی بتایا تھا کہ اس کی شادی اس کی پسند کے مطابق نہ ہوئی تو وہ امجد کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی، مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس رات امجد کی نیت بد ہو گئی، لیکن کلونت کور پاک محبت کو ناپاک کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ امجد نے دست درازی کی اور پھر دست درازی کی بھی کوشش کی، لیکن کلونت کور اسے گالی گلوچ کر کے اور اسے پھر کبھی نہ ملنے کا کہہ کر وہاں سے آ گئی۔ اس نے یہ ساری بات غصے کی حالت میں بلو کو سنا ڈالی۔ 1-2 دنوں بعد امجد بلو سے کہیں ملا اور اس کو کہا کہ کلونت کور کو کہنا کہ آج رات ضرور ملے۔ بلو نے اس کو جواب دیا کہ کلونت کور اب اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ امجد نے برا بھلا کہا اور حکم کے لہجے میں کہا کہ کلونت کور تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ بلو کو بھی امجد پر غصہ آیا اور اس نے کلونت کور کو بتایا کہ امجد نے کیا کہا ہے اور یہ بھی بتایا کہ امجد نے اس کو گالیاں دی ہیں۔ کلونت کور نے بلو کو کہا کہ ابھی جا کر امجد کو یہ بات کہہ دے کہ میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں اور میری جوتی بھی تم سے ملنے نہیں آئے گی۔ بلو بڑی دلیر اور منہ پھٹ لڑکی تھی، وہ یہی الفاظ امجد کو کہہ آئی اور اپنا تھوڑا سا غصہ امجد پر نکال دیا۔ امجد نے یہ جواب اپنے پیغام کا سنا تو بلو کو کہا کہ کلونت کور کو کہہ دینا کہ اس نے میری بات نہ مانی تو پچھتائے گی۔ بلو نے امجد کی یہ بات بھی کلونت کور تک پہنچا دی۔ کلونت کور آخر سکھوں کی بیٹی تھی، سکھ دلیری اور زبان درازی میں مشہور ہیں۔ کلونت کور نے بلو کو کہا کہ اب امجد کہیں سامنے آ جائے تو اس کو کہنا کہ میں سکھوں سے تمہارے دونوں ٹانگیں تڑوا دوں گی اور باقی عمر بیساکھیوں پر گزارنا۔ اس پیغام میں یہ لفظ بھی کہے کہ اس کو یہ بھی کہنا کہ تمہارے باپ کے صوبیدار میجری میرے باپ کی دولت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بلو نے یہ پیغام بالکل انہی الفاظ میں امجد تک پہنچا دیا۔ امجد نے کہا کہ کلونت اپنی دولت اور زیور کا رعب مجھ پر جماتی ہے۔ اس کو کہنا کہ میں تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا اور تم اس دولت اور زیور کو ڈھونڈتی رہنا جس کا رعب دکھاتی ہو۔ بلو نے یہ پیغام کلونت کور تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کلونت کور نے کوئی پیغام نہ بھیجا اور 2-3 گالیاں دے کر چپ ہو گئی۔ میں نے جب بلو کی زبانی یہ ساری بات، دونوں پیغامات اور پھر امجد کی یہ دھمکی سنی تو بلو سے پوچھا کہ یہ پیغام کتنے دن پہلے دیا گیا تھا۔ بلو نے بتایا کہ 14-15 دن پہلے کی بات ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ شک ضرور کرتا کہ یہ واردات امجد نے کروائی ہوگی۔ ابھی تو میں نے کلونت کور سے بھی پوچھ گچھ کرنی تھی اور اس سے پوچھنا تھا کہ کیا اس نے امجد کو بتایا تھا کہ اس کے گھر میں اتنے زیادہ زیورات ہیں اور رقم بھی ہے اور یہ دولت فلاں ٹرنک اور فلاں کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر ان کی محبت قائم بھی رہتی تو بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ امجد کلونت کور کو ساتھ لے کر کہاں جاتا۔ یہ تو محض جذباتی باتیں تھی۔ کلونت کور گھر سے بھاگ کر مسلمان ہو جاتی اور امجد کے ساتھ شادی کر لیتی تو سکھ اسے قتل کر دیتے۔ وہ سکھوں کا علاقہ تھا اور اس قصبے میں سب سے زیادہ آبادی سکھوں کی تھی، اس کے بعد ہندوؤں کی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا تھا، اور مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی۔ سکھ جل سے جلوس نکالنے والی قوم نہیں تھی۔ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ان دونوں کو سزائے موت دے دینی تھی۔
میں نے بلو کو دوستی کا یقین دلایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی تفتیش مجھے تھانے میں کرنی تھی۔ میں تھانے چلا گیا۔ دن کے 3:30 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ تھانے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ تھانے میں میرے 2 اسسٹنٹ تھے، ایک جونیئر سب انسپیکٹر، اس کو سب انسپیکٹر بنے ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے، دوسرا ASI تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ نقب زنی یا ڈاکہ زنی کی واردات ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے۔ میں جائے وقوع پر موجود تھا۔ ان دونوں نے میری غیر حاضری میں بہت سے مشتبہ تھانے میں اکٹھے کر لیے تھے۔ ان میں 3-4 نقب زن تھے، کچھ ڈکیتی والے تھے اور 2-3 دوسرے جرائم پیشہ افراد تھے۔ ان میں اس قصبے کا رہنے والا ایک ہی آدمی تھا، باقی قصبے کے قریب کے دیہات کے آدمی تھے۔ سب انسپیکٹر اور ASI نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی تھی۔ ان لوگوں سے ہمارا طریقہ تفتیش عام مشتبہوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتا تھا۔ وہ تو ایسا سمجھ لیں کہ ان عادی مجرموں کے ساتھ ہماری قریبی رشتہ داری تھی اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان میں سے جن پر شبہ زیادہ ہوتا تھا ان پر پولیس کا دوسرا طریقہ بڑی بے دردی سے آزمایا جاتا تھا، پھر ان کو ایک دوسرے کے خلاف مخبری پر اکسایا جاتا تھا۔ یہ ایک الگ تماشا ہوتا تھا جو یہاں سنانے کی ضرورت نہیں، پھر کبھی شاید سنا دوں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم بڑی استادیاں کھیلا کرتے تھے۔ ہر تھانے کی مخبری کا ایک بڑا ہی کارآمد نظام لازمن ہوتا ہے۔ بعض تھانے دار اس نظام کو اور زیادہ بہتر بنا لیا کرتے ہیں۔ جو ہی کہیں سنگین واردات ہو جاتی تھی، مخبر خود ہی تھانے میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان مخبروں میں شہر یا علاقے کے معززین بھی شامل ہوتے تھے جو تھانے دار کو خوش رکھنے کی غرض سے مخبری کیا کرتے تھے۔ اس کو آپ مخبری کہہ لیں یا چغل خوری کہہ لیں، یہ لوگ اپنی اور اپنے افراد خانہ کی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے واسطے دوسرے گھروں کے اندر کی باتیں معلوم کرتے رہتے تھے اور ہر کسی پر نظر رکھتے تھے اور اس کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ عورتوں پر بھی ان کی نظر رہتی تھی اور ان عورتوں کی نقل و حرکت میں الجھے رہتے تھے۔ پولیس کے یہ معزز مخبر دراصل پیشہ ور اور خاندانی خوش آمدی اور چاپلوسی ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو معزز مخبر میرے پاس آیا وہ ایک سکھ تاجر تھا جس کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ وہ سوشل ورکر بھی تھا اور گردوارہ کمیٹی کا سربراہ بھی تھا، اور انگریز ڈپٹی کمشنر جب کبھی دورے پر آتا تو وہ استقبال کرنے والوں میں پیش ہوتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ دیکھ کا چمچہ تھا۔ کوئی بھی تھانے دار نیا جاتا وہ سب سے پہلے تھانے پہنچ کر اس کے پاس آتا اور درباری سلام کر کے اس کا خاص قابل اعتماد مخبر یا چغل خور بن جاتا تھا۔ وہ دراصل میرے بلاوے پر آیا تھا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے اپنے مخبر پالے ہوئے ہیں۔ بڑا امیر تاجر تھا۔ میں نے وقوع والے گھر سے تھانے آ کر سب سے پہلے اس کو بلایا۔ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچا تھا۔ وہ اس معاملے میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا کہ یہ نقب کس نے لگائی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ نقب والے گھر کی لڑکی کلونت کور اور ان کی نوکرانی بلوگ میں کچھ جانتا ہے تو بتائے۔ اس نے بتایا کہ کلونت کور کو ایک مسلمان صوبے دار بیٹے امجد کے ساتھ کھیتوں میں 2-3 بار کھڑے باتیں کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلونت کور کی چال چلن کی بابت اس نے تسلی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ لڑکی چال چلن کی خراب نہیں، لڑکا امجد کوئی اچھے اخلاق والا نہیں، بڑا ہی شو باز اور اکڑ دکھانے والا لڑکا ہے۔ اس بارے میں کچھ اور باتیں پوچھیں لیکن وہ کوئی خاص بات نہ بتا سکا۔ پھر میں نے بلو کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی چال چلن کے معاملے میں داغدار ہے، لیکن ایسی نہیں کہ اس کو آوارہ کہہ دیں۔ اس نے کہا کہ بیچاری یتیم لڑکی ہے اور در در بھٹکتی رہی۔ اور اب اس سکھ تاجر نے بھی بتایا کہ گردوارہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلو کو کلونت کور کا باپ اپنے گھر میں رکھ لے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نقب زنی کی اس واردات کی بس یہی تفتیش کر رہا تھا۔ کلونت کور اور بلو کا چال چلن کیسا تھا اور ان کے تعلقات کس کس کے ساتھ تھے، یہ بس اس تفتیش کا ایک پہلو تھا۔ دوسرے پہلو کی تفتیش میرا جونیئر سب انسپیکٹر اور ASI کر رہے تھے۔ یہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کیا تفتیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میرے 2-3 اور مخبر آئے اور ان سے بھی میں نے ایسی ہی باتیں دریافت کیں۔ کچھ تو انہوں نے اس سکھ تاجر کی رپورٹ کی تائید کی اور ان سے معلوم ہوا کہ بلو گھر سے باہر گھومتی پھرتی ہے اور کبھی ایسی ہنستی کھیلتی اور باتیں کرتی ہے یعنی پاگل لگتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کبھی زندہ دل لڑکی لگتی ہے اور ایسے کہ فوراً ہاتھ آ جائے گی، لیکن ایسی بالکل نہیں۔
دو مخبروں نے یہ رائے بھی دی کہ وہ ہاتھ آنے والی تو نہیں، لیکن کوئی زیادہ مضبوط اخلاق والی بھی نہیں۔ یہ تو کوئی خاص باتیں نہیں تھی جو ان لوگوں نے مجھ کو بتائیں۔ بلو کے بارے میں خود ہی اپنی نظر سے اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر بہت کچھ جان چکا تھا۔ مخبروں نے بہت ہی کارآمد بات بتائی۔ اس قصبے میں لنگا سنگھ ایک موٹا سکھ تھا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا اور سر کے بال بھی بھرنے نہیں دیتا تھا۔ سکھوں کے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ باقاعدہ ہیئر کٹ کرواتا تھا۔ وہ قصبے میں مشہور تھا اور جرائم پیشہ بھی تھا۔ اس قسم کے لوگوں کا دراصل کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ اس کو تو میں نے بھی دیکھا ہوا تھا، لیکن زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے کبھی شادی کی تھی اور بیوی جلدی مر گئی، اور پھر اس نے شادی کی ہی نہیں۔ اس گماش کے آدمی عموماً شادی کیا ہی نہیں کرتے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا طوائفوں اور بدکار عورتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ لنگا نے ڈکیتی کی ایک واردات میں 3 سال سزائے قید بھی کاٹی تھی۔ یہ جو میں نے تصویر پیش کی ہے، یہ ایک بڑے ہی گھٹیا اور بدصورت آدمی کی تصویر بنتی ہے، لیکن لنگا خوب روح آدمی تھا، ہنسمکھ بھی تھا اور کپڑے ایسے اچھے صاف ستھرے اور شریفانہ پہنتا تھا کہ اس کو نہ جاننے والے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخص سزا یافتہ وارداتیا ہے، اور یہ پیشہ ور جوا باز بھی ہے اور چوری اور رہزنی کی وارداتیں بھی کرتا ہے۔ قصبے میں ہر قسم کے آدمی کے ساتھ اس کی بڑی اچھی دعا سلام تھی اور ہر کسی کی غمی خوشی میں شریک ہوتا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ کبھی کوئی واردات اپنے قصبے یا قصبے کے ارد گرد قریب کے کسی گاؤں میں نہیں کی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا ایک بالکا یا شاگرد اس کی روٹی پانی کا انتظام کیا کرتا تھا۔ خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ لنگے کا بلو نوکرانی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ بلو کو جب بھی موقع ملتا وہ لنگے کے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ لنگے اور بلو کے اخلاق اور چال چلن کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جاتا تھا کہ ان کے یہ تعلقات شریفانہ نہیں، لیکن لنگے کے ایک مخبر دوست نے بتایا کہ ان کی آپس میں صحیح اور صاف محبت ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لنگا بلو کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکا ہے، اور کسی بھی دن یہ خبر سنی جائے گی کہ لنگے نے بلو کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ نئی خبر میرے کسی کام آ سکتی تھی، لیکن مجھ کو ایسی توقع ہرگز نہیں تھی کہ اس خبر سے مجھ کو نقب زنوں کا سراغ مل جائے گا۔ یہ تو میں اپنی عقل کے مطابق اشارے ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید کوئی اشارہ مجھ کو بتا دے کہ فلاں راستے پر چلنا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو یہ پتہ لگ جاتا کہ کون کس کے ساتھ عشق بازی کر رہا ہے تو مجھ کو ملزم مل جائیں گے۔ میں اس چکر میں پڑا ہوا تھا کہ گھر بیدی کا سراغ مل جائے تو پھر میرا کام کچھ آسان ہو سکتا ہے۔ رات کچھ دیر تک میں مخبروں کی رپورٹیں سنتا رہا اور اپنے دونوں اسسٹنٹ بلائے اور ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیالات کیا۔ اگلے روز 10 ساڑھے 10 بجے کے درمیان ایک آدمی یہ اطلاع لایا کہ ایک چھپڑ سے ایک ٹرنک برآمد ہوا ہے۔ قصبے کے ساتھ ہی چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ تقریباً 4 کنال چوڑا ایک قدرتی چھپڑ تھا جس میں بارش کا پانی جمع رہتا تھا۔ میں اس اطلاع پر وہاں چلا گیا۔ چھپڑ کے کنارے پر پرانا بڑ کا ایک درخت تھا جس کا تنا بہت ہی پھیلا ہوا تھا۔ وہاں کالے رنگ کا ایک ٹرنک پڑا ہوا تھا جس کو تالا تو لگا ہوا تھا لیکن تالا کھلا ہوا تھا۔ وہاں مجھ کو بتایا گیا کہ گاؤں کی بھینسیں چھپڑ کے پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور گاؤں کے بچے چھپڑ میں اترتے اور تیرتے رہتے ہیں۔ 2-3 بھینسیں چھپڑ کے اندر جا کر بیٹھ گئیں اور ان کو اٹھانے کے واسطے 2 لڑکے پانی میں اتر گئے۔ ایک لڑکے کا پاؤں ٹرنک کے ساتھ لگا تو اس نے ڈبکی لگا کر دونوں ہاتھ ٹرنک کو لگائے اور اس پر پھیرے، اور باہر آ کر اس نے بتایا کہ پانی میں ایک ٹرنک پڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے آدمیوں کو پتہ لگا تو ان کو شک ہوا کہ یہ ٹرنک اس واردات والا ہی نہ ہو جو سکھ آرتی کے گھر ہوئی ہے۔ نقب زنی کی خبر اس گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ اس زمانے میں پولیس دیانتداری سے اپنے فرائض پورے کرتی تھی اور اس وجہ سے لوگ ملزموں کو پکڑنے کے واسطے پولیس کی پوری مدد کیا کرتے تھے۔ 2 آدمیوں نے پانی میں اتر کر ٹرنک نکال لیا اور باہر لے آئے۔ تالا ہٹا کر ٹرنک کھولا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور کپڑے بھی اس میں موجود تھے۔ گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹرنک یہیں پڑا رہنے دیا جائے اور تھانے جا کر اطلاع دی جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ٹرنک واردات والے گھر کا ہو سکتا ہے۔ میں نے ٹرنک کا رنگ اور سائز دیکھا تو اس سے سمجھ گیا کہ یہ سکھ آرتی کے گھر کا ٹرنک ہے۔
ایک آدمی کو دوڑایا کہ وہ سکھ آرتی کو ساتھ لے آئے اور ٹرنک کی شناخت کرے۔ سکھ آیا اور دیکھتے ہی اس نے ٹرنک کو شناخت کر لیا، پھر کپڑے نکال کر دیکھے۔ اس بیچارے نے اتنی تیزی سے کپڑے باہر نکالے جیسے اس کے زیورات اور رقم ابھی بھی اس میں موجود ہوگی، لیکن کپڑوں کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ بعد میں مجھ کو بتایا گیا کہ کپڑوں میں سے کچھ کپڑے نقب زن لے گئے ہیں۔ میں نے ٹرنک کی برآمدگی تحریر کی اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور ٹرنک تھانے لے آیا۔ میں تھانے میں پہنچا ہی تھا کہ میرے پیچھے پیچھے گاؤں کا ایک سیانہ آدمی ایک ادھیڑ عمر عورت کو ساتھ لے کر آیا، اور عورت نے مجھ کو یہ بیان دیا کہ آدھی رات کے وقت وہ رفع حاجت کے واسطے گاؤں سے باہر نکلی تو چاندنی میں اس کو 3 آدمی نظر آئے جو ٹرنک کھول رہے تھے۔ عورت پیچھے ہی رک گئی اور دیکھتی رہی۔ وہ آدمی بورڈ کے نیچے تنے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ وہ آدمی نظر آ رہے تھے، لیکن بورڈ کے سائے کی وجہ سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے، اور نہ یہ نظر آتا تھا کہ انہوں نے ٹرنک میں سے کیا کچھ نکالا ہے۔ پھر انہوں نے ٹرنک بند کر دیا۔ 2 آدمیوں نے ٹرنک دونوں طرف سے پکڑا اور 2-3 ہلارے دے کر ٹرنک پانی میں پھینک دیا۔ پھر 2 آدمی ایک طرف چلے گئے اور تیسرا آدمی شہر کی طرف چلا گیا۔ عورت نے صبح اپنے گھر میں ذکر کیا تو اس کے ضعیف العمر سسر نے اس کو کہا کہ وہ کسی اور کے ساتھ بات نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ پولیس اسی کو گھسیٹتی پھرے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایسا سلوک پولیس عوام کے ساتھ نہیں کیا کرتی تھی۔ اگلے روز جب ٹرنک پانی سے نکال لیا گیا اور میں ٹرنک اٹھوا کر لے آیا تو سسر نے ہی اس عورت کو کہا کہ وہ تھانے دار کے پاس جا کر بیان دے دے۔ اس طرح یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ تھانے آ گئی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ جو آدمی شہر کی طرف آیا تھا اس کا قد اور جسم کس طرح کا تھا اور اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے سوچ سوچ کر میرے سوال کا صحیح جواب دینے کی پوری کوشش کی، لیکن چہرہ پھر بھی نہ پہچان سکی۔ اس نے وہ سمت بتائی جس طرف دوسرے 2 آدمی گئے تھے۔ اس طرف ایک چوڑی پک ڈنڈی جاتی تھی جس پر بیل گاڑیاں اور تانگے چلتے تھے۔ میں نے اس وقت ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ فلاں فلاں گاؤں کے نمبرداروں کو ساتھ لے آئے۔ وہ گاؤں شہر سے 3-4 میل دور تھے۔ میں نے ان کے نمبرداروں کو یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے اپنے گاؤں کے گھروں پر نظر رکھیں اور رات کو بھی دیکھیں کہ کون کسی کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ نمبرداروں کو معلوم تھا کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اب میرے سامنے 2 مشتبہ تھے، ایک لنگھا جس کا بڑا گہرا تعلق بلو کے ساتھ تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بلو نے گھر بھیدی بن کر لنگے سے ہی واردات کروائی ہو، لیکن ساتھ ہی یہ خیال آتا تھا کہ بلو کے ساتھ تو اس گھر میں بیٹیوں جیسا سلوک ہوتا تھا، پھر وہ اس گھر کو اتنا زیادہ نقصان پہنچانے کے واسطے کیوں تیار ہو گئی؟ میں جب اس سوال پر غور کرتا تھا تو کچھ اندھیرا سا نظر آتا تھا۔ بہرحال لنگے کو شامل تفتیش تو کرنا ہی تھا۔ دوسرا مشتبہ امجد تھا۔ امجد کو مال اور دولت کی ضرورت نہیں تھی، نہ وہ جرائم پیشہ تھا۔ اگر یہ واردات اس نے ساتھ ہو کر کی یا کروائی تھی تو یہ اس کا انتقامی اقدام تھا۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اس کو معلوم ہوتا کہ مال کون سے ٹرنک میں رکھا ہوا ہے اور ٹرنک کہاں ہے۔ میں نے سوچا کہ امجد کو پہلے طلب کیا جائے۔ وہ میں نے کیا۔ وہ جلدی آ گیا، قصبے کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر تھانے سے دور نہیں تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھ کو اچھا لگا۔ قد بھی اس زمانے کے مطابق بڑا ٹھیک ٹھاک اور جسم گٹھا ہوا تھا اور چہرے سے بھی خوبرو تھا، لیکن جب اس کے ساتھ باتیں ہوئی تو پتہ لگا کہ عقل کا کوڑا ہی ہے۔ میں نے دل میں طے کر لیا کہ اس کے ساتھ بلو کی طرح پیار و محبت سے بات کروں گا۔ امجد بھائی، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر کہا، تم ملزم نہیں ہو اور مجھ کو تم پر کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تم ابھی 9 عمر ہو اور نہیں جانتے کہ زمین کے نیچے جا کر کوئی حرکت کی جائے تو زمین اس کو اگل کر باہر پھینک دیتی ہے اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تمہارا تعلق کلوند کور کے ساتھ ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں۔ نہ میں تم سے اس بابت کوئی سوال کر سکتا ہوں، نہ کروں گا۔ میں نے تم سے تھوڑی سی مدد لینی ہے تاکہ ملزموں تک پہنچ سکوں۔ اس طرح میں نے بات شروع کی اور اس کو کچھ پھونک دی اور کہا کہ سکھوں کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس پر مرتی ہے۔ وہ خوش ہوتا رہا اور ذرا سا بھی نہ سمجھ سکا کہ میں اس سے کس طرح اصل بات نکلوا رہا ہوں۔ میں نے اس طرح ہیر پھیر کر بات کی کہ یہ لڑکی اس کے پیچھے اتنی دیوانی ہو گئی ہے کہ اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے زیورات اور رقم کس جگہ رکھی ہے۔
امجد ایسا بیوقوف نکلا کہ پھونک میں آ کر میری ہاں میں ہاں ملاتا گیا اور میری اس بات کو صحیح ثابت کر دیا کہ اس کو معلوم تھا کہ زیورات وغیرہ کہاں رکھے ہیں۔ میں اس پر زور دیتا رہا کہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ ٹرنک کون سے کمرے میں اور کس جگہ رکھا تھا۔ میری اس بات پر وہ چونک پڑا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ باتیں کیا کلونت کور نے مجھ کو بتائی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ کلونت کور محبت کو ناپاک کرنے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، میری اپنی رشتہ داری میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ میں نے بھلا ایک سکنی کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی؟ میں تو اس کے ساتھ دوسری قسم کی دوستی چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ مان نہیں رہی تھی۔ میں اس کو اور زیادہ سر چڑھاتا گیا اور آخر کہا کہ اب یہ بتا دے کہ اس نے یہ واردات انتقامی طور پر کروائی ہے یا اس کا کچھ اور مقصد تھا۔ اس بات پر تو وہ تڑپنے لگا اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ وہ اتنا گھٹیا اور ذلیل آدمی نہیں کہ اتنا بڑا جرم کرتا یا کسی سے کرواتا۔ میں نے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ میں اس پر یہی الزام لگاتا رہا کہ اس نے انتقاماً یہ واردات کروائی ہے اور وہ انکار کرتا رہا۔ میں نے اس کے انکار کو تسلیم نہ کیا اور یہ کہا کہ اب وہ چلا جائے اور میں اسے پھر بلاؤں گا اور وہ سوچ سمجھ کر مجھ کو جواب دے۔ اگر میں اس کا انکار تسلیم کر لیتا تو وہ فوراً اٹھتا اور بھاگ جاتا، لیکن وہ تو وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ وجہ یہ کہ میں اس کو پکا مشتبہ کہہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا اور بھیج دیا۔ میں نے 2 مخبر تیار رکھے ہوئے تھے۔ امجد کے جانے کے بعد میں نے ان مخبروں کو بلا کر کہا کہ اب وہ امجد پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کس کو ملتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ رات کے وقت بھی اس کو دیکھتے رہنا ہے۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ اگر یہ ملزم ہے اور اس نے یہ واردات کروائی ہے یا اس میں خود بھی شامل ہے تو یہ فوراً یا رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے پاس ضرور جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ تھانے دار نے اس پر شک کا صاف اظہار کر دیا ہے۔ اب لنگے کی باری تھی۔ کچھ جرائم پیشہ مشتبہ ابھی تھانے میں موجود تھے۔ میں نے ان میں سے 3-4 کو الگ کیا اور ہر ایک کو الگ الگ کر کے شانی اکیلے اپنے پاس بٹھا کر لنگے کی بابت پوچھا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کم ہی بولا کرتے تھے، لیکن تھانے میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس سے وہ تنگ آ گئے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کچھ باتیں بتا دیں۔ ان کے خیال میں یہ باتیں کوئی زیادہ اہم نہیں تھیں، لیکن میرے واسطے یہ باتیں کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ ان سب کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ پتہ لگا کہ لنگا اس قصبے سے ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو یہ جواب ملا کہ لنگا اس وہم میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کی قسمت بگڑ گئی ہے اور یہ قصبہ اس کے واسطے منحوس ثابت ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل جوا ہار رہا تھا اور کچھ عرصے سے اس نے کوئی واردات نہیں کی تھی۔ اس کے دل پر یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اس نے واردات کی تو پکڑا جائے گا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ لوگ وہمی ہوتے ہیں اور جوتشیوں اور نجومیوں کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ ان جرائم پیشہ اشخاص نے مجھ کو بتایا کہ لنگے نے ایک جوتشی کو ہاتھ دکھایا تھا تو جوتشی نے اس کو کہا تھا کہ وہ اس شہر سے نکل جائے تو پھر اس کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ قصبے سے ہمیشہ کے واسطے چلے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں اس کی جو 2 آدمیوں کے ساتھ بڑی سخت دشمنی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اتنی طاقت اور اثر والے تھے کہ اس کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں نے لنگے کو پھانسنے کا ایک اور طریقہ کار اختیار کیا۔ میں نے جس طرح امجد کو پریشان کر کے بھیجا اور اس پر مخبر لگا دیے تھے، اسی طرح میں لنگے کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ تمام مخبروں کو اچھی طرح جانتا تھا اور پہچانتا تھا۔ اس واسطے اس کے ساتھ امجد والا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے 1.5-2 گھنٹے صرف کر کے ایک خاص انتظام کیا۔ یہ سارا انتظام جب مکمل ہو گیا اس وقت غالباً 1 یا 1:30 بج گیا تھا۔ لنگے کے ایک شاگرد کو جو اس کے ساتھ رہتا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، ایک کانسٹیبل کو بھیج کر تھانے بلوا لیا۔ اس کا نام پتہ انہی مشتبہیوں سے معلوم کر لیا تھا۔ کانسٹیبل اسے جلد ہی لے آیا۔ وہ 22-23 سال عمر کا نوجوان تھا۔ آڑت کی منڈی میں کوئی محنت مزدوری کا کام کرتا تھا اور چھوٹی موٹی چوری چکاری کر لیا کرتا تھا۔ میں نے پہلے تو اس کو ڈرایا اور کہا کہ لنگے کو نہ بتانا کہ تمہیں تھانے طلب کیا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ نہیں بتائے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ سکھ آڑتی کے گھر جس رات نقب لگی
اس رات لنگا گھر میں تھا یا نہیں؟ شاگرد نے ذرا جھجک کر جواب دیا کہ وہ گھر سویا ہوا تھا۔ اس وقت اے ایس آئی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے شاگرد کی طرف سے توجہ ہٹا کر اے ایس آئی کے ساتھ دھیمی آواز میں باتیں شروع کر دیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ لنگے کا یہ بالکا میری باتیں سن رہا ہے۔ میں نے اے ایس آئی کے ساتھ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا کہ مجھ کو لنگے پر پورا شک ہے اور وہ اس واردات میں شامل ہے۔ میں پھر شاگرد کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے 2-3 اور ویسے ہی بے معنی سی باتیں پوچھیں، پھر 1 یا 2 باتیں اے ایس آئی کے ساتھ کیں۔ میرے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے رازداری کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے لنگے کے اس شاگرد یا ساتھی کو جانے کی اجازت دے دی اور پھر کہا کہ وہ لنگے کو نہ بتائے کہ اس کو تھانے بلایا گیا تھا۔ شاگرد اٹھا اور باہر کو چل پڑا۔ وہ دروازے میں سے نکل رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج رات لنگے کو گرفتار کر لوں گا۔ مجھ کو پکا یقین تھا کہ یہ شخص سیدھا لنگے کے پاس جائے گا اور اس کو بتائے گا کہ وہ تھانے سے آیا ہے اور تھانے دار کیا کہہ رہا تھا۔ مجھ کو توقع یہ تھی کہ لنگا بے گناہ ہوا تو وہ سیدھا میرے پاس آئے گا اور اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جرائم پیشہ لوگ تھانے کے ہر بندے کے ساتھ سلام دعا رکھتے تھے اور چھوٹے بڑے تھانے داروں کو تو وہ خاص طور پر سلام کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہی تھا۔ لنگے کا یہ بالکا کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ عادی چور چکا تھا۔ اس نے لنگے کو میری باتیں سنانی ہی تھیں۔ باقی دن بھی گزر گیا اور رات آ گئی، لیکن لنگا تھانے نہ آیا اور نہ ہی تھانے کے کسی اور آدمی سے ملا۔ مخبروں نے مجھ کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ لنگا یہی ہے اور اپنے گھر میں موجود ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے اس کے ارد گرد مکڑی کی طرح جالا بن دیا ہے، اور اگر وہ نقب زنی کا مجرم ہوا تو اس جالے میں سے نکل نہیں سکے گا۔ اتنی لمبی چوڑی اور گہری تفتیش کر کے مجھ کو پکا شک ہو گیا تھا کہ لنگا اس واردات میں شامل ہے اور گھر بھیدی بلو ہے۔ امجد کو میں نے اب دوسرے نمبر پر رکھ دیا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس زمانے میں چھوٹے قصبوں اور دیہات میں رات کے 10 بجے کو لوگ آدھی رات کہا کرتے تھے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی لیٹا اور سو گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھ کو جگایا اور بتایا کہ اطلاع ملی ہے کہ لنگا بلو کے ساتھ کہیں جا رہا ہے۔ میں اچھل کر اٹھا، وردی نہ پہنی، شلوار قمیض میں ہی دوڑتا ہوا تھانے پہنچا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا۔ سب کے پاس رائفلیں تھیں۔ میرے پاس اور ہیڈ کانسٹیبل کے پاس ریوالور تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا انتظام کیا تھا۔ لنگے کے گھر کے سامنے والے گھر میں اور اس کے دائیں اور بائیں دونوں گھروں میں مخبر بٹھا دیے تھے۔ 2 گھروں کے لڑکے ہی مخبر بن گئے تھے۔ سامنے والے گھر میں میرا ایک تجربہ کار مخبر جا کر چھپ گیا تھا۔ ان تینوں کو تھانے بلا کر میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے لنگے کے گھر پر نظر رکھی اور میرا جو اپنا مخبر تھا وہ رات کو مجھ کو اطلاع دینے آ گیا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ ایک مخبر لڑکے کو لنگے اور بلو کے پیچھے لگا دیا اور وہ دیکھتا رہے کہ دونوں کدھر جاتے ہیں، لیکن خود ان کو نظر نہ آئے۔ صاف اور سفید چاندنی نے ہماری بہت مدد کی۔ ان دونوں مخبروں نے میری رہنمائی کی۔ لنگا بلو کو ساتھ لیے ہوئے قصبے سے نکل گیا تھا۔ وہ کھیتوں میں جا رہا تھا۔ اس طرف کچھ علاقہ ایسا تھا جہاں کوئی فصل نہیں تھی، نہ ہی کوئی کھیت تھا۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں وہ چھپڑ تھا جس میں سے ٹرنک نکلا تھا۔ میں نے دونوں کو دیکھ لیا۔ وہ دونوں کھیتوں میں جا پہنچے جہاں فصل کھڑی تھی۔ وہ پگ ڈنڈی کو چھوڑ کر کھیتوں میں سے گزر کر جا رہے تھے۔ میں نے اپنی نفری کو بتایا کہ وہ میرے پیچھے فاصلہ رکھ کر اس طرح آئے کہ لنگا پیچھے مڑ کر دیکھے تو اس کو نفری نظر نہ آ سکے۔ میں نے دونوں مخبروں کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے پوری کامیابی سے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ میں جھک کر آگے بڑھا اور فصلوں کی میڑھوں پر چلنے لگا۔ چند قدم جا کر میں سر اوپر کرتا اور ان دونوں کو دیکھ لیتا تھا۔ اونچے فصلوں میں ان کے صرف سر ہی نظر آ رہے تھے۔ اب تو میں شیر ہو گیا تھا۔ کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ میرا ملزم لنگا ہی ہے۔ بلو کا اس کے ساتھ جانا پکا ثبوت تھا۔ میں اس کو وہیں پکڑ سکتا تھا اور اس سے پوچھتا کہ اس لڑکی کو وہ کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن میں اس کو اس جگہ پکڑنا چاہتا تھا جہاں یہ جا رہا تھا۔ وہ یقیناً اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا جن کے پاس نقب زنی کا مال تھا۔ اس نے اپنا حصہ وصول کر کے آگے چلے جانا تھا۔ یہ تو مجھ کو پہلے پتہ لگ گیا تھا
کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہے اور اس نے بلو کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک عورت نے بتایا تھا کہ 3 آدمیوں نے ٹرنک یہاں کھولا اور پھر ٹرنک چھپڑ میں پھینک دیا تھا اور 2 آدمی اس سمت چلے گئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی قصبے میں واپس آیا تھا۔ اب مجھ کو یقین ہو رہا تھا کہ قصبے میں آنے والا آدمی لنگا ہی تھا۔ اب میں نے اس کے 2 ساتھیوں کو بھی پکڑنا تھا۔ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو لکھے نہیں جا سکتے، یہ شاید مجھ جیسے لکھاری ان کو لفظوں میں ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکتے۔ یہ واقعات دیکھنے والے ہوتے ہیں اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کی فلم دیکھی جائے۔ میں آپ کو فلم تو نہیں دکھا سکتا، لفظوں میں بتا سکتا ہوں کہ یہ تعاقب کس طرح کا تھا۔ وہ دونوں یقیناً ہنسی خوشی جا رہے ہوں گے کہ پولیس کو اور سکارتی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب لوٹے ہوئے مال سے مالدار ہو کر کہیں دور جا کر نئی زندگی بنا لیں گے۔ میں جھکا جھکا ان کے پیچھے پیچھے مینڈوں پر جا رہا تھا اور یہ ڈر بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں سر اوپر اٹھا کر ان کو دیکھوں اور وہ مجھ کو دیکھ لیں۔ میں اس صورت میں بھی ان کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن لنگا بڑا چالاک آدمی تھا۔ بلو یہ بیان دے سکتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جا رہی تھی، مطلب یہ کہ میں بہت ہی احتیاط سے ان کا تعاقب کر رہا تھا اور پیچھے خاصے فاصلے پر میری نفری آ رہی تھی۔ نفری کے واسطے بھی ضروری تھا سر نیچے کر کے چلے اور پاؤں کی آواز نہ آئے اور کوئی کھانسے بھی نہیں، یعنی مکمل خاموشی اختیار کرنی تھی۔ آخر ایک چھوٹا سا گاؤں آ گیا اور لنگا بلو کے ساتھ اس گاؤں میں داخل ہو گیا۔ یہ گاؤں قصبے سے 2.5-3 میل دور تھا۔ میں نے اور میری نفری نے اتنا زیادہ فاصلہ جھک کر طے کیا تھا۔ اس پوزیشن میں چلنے سے آدمی بڑی جلدی تھک جاتا ہے اور ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں۔ وہ دونوں جب گاؤں میں داخل ہوئے تو میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں سیدھا کھڑا ہو کر تیز چل پڑا اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں کو ایک گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ میں رک گیا اور نفری کا انتظار کرنے لگا۔ 10-12 منٹ بعد میری نفری آ گئی اور میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ نمبردار کو جگائے لیکن شور نہ ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل کو نمبردار کا گھر معلوم تھا۔ اسے نمبردار کو جگایا اور میں بھی اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ فلاں مکان کے پیچھے سیڑھی لگا دو۔ سیڑھی کا انتظام ذرا سی دیر میں ہو گیا تھا۔ میں نے 3 کانسٹیبل سیڑھی سے اس مکان کی چھت پر چڑھا دیے اور خود اس مکان کے دروازے پر جا پہنچا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ گاؤں کے کچے مکان تھے جو زیادہ اونچے نہیں تھے۔ میں دروازے پر دستک دینے لگا تو اندر صحن سے کسی کی آواز آئی، اوئے کوٹھے پر کون ہے؟ وہ میرے کانسٹیبل تھے جو چھت پر چڑھے تو ان کے قدموں کی آواز نیچے والوں کو سنائی دی۔ ادھر میں نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی آدمی کمرے سے صحن میں نکل آیا تھا۔ چھت سے ایک کانسٹیبل نے اس کو کہا، جاؤ فوراً دروازہ کھول دو، تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ دروازہ کھل گیا اور میں ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے کانسٹیبلوں کے ساتھ اندر چلا گیا اور صحن میں سے گزر کر سامنے والے کمرے میں گیا۔ ہمارے پاس بڑی ٹارچیں تھیں جن کی روشنی میں ہم نے سب کو دیکھا اور کہا کہ لالٹینیں یا دیے جلا دو۔ کمرے میں ایک بوڑھا تھا، ایک جوان آدمی تھا، اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ لنگا اور بلو بھی وہیں تھے۔ مال فوراً نکال دو، میں نے کہا۔ لنگے، میں تم سے بالکل نہیں پوچھوں گا کہ اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو، مجھ کو سب معلوم ہے۔ خود مال نہیں نکالو گے تو تلاشی لوں گا، نہ ملا تو کھال ادھیڑ دوں گا، اور سوچ لو تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بتا دو کہ تمہارا تیسرا ساتھی کون ہے اور کہاں ہے، اس کو بھی حاضر کرو۔ کمرے میں ایسا سناٹا طاری ہو گیا جیسے یہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ 2 بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ بے فکری کے نیند سوئے ہوئے تھے۔ اچانک بوڑھا بم کی طرح پھٹا۔ اس کے منہ سے 3-4 گالیاں نکلیں جو اس نے اپنے بیٹے کو دیں۔ وہ جوان آدمی جو اس کے کمرے میں موجود تھا اس بوڑھے کا بیٹا تھا۔ بوڑھے نے گالیاں دے کر انتہائی غصے کے عالم میں اس کو کہا کہ مال نکال دو، یا یہ چاہتے ہو کہ میں بھی اس عمر میں پکڑا جاؤں اور باقی عمر جیل خانے میں گزار دوں۔ بوڑھے نے اس کو اور زیادہ گالیاں دے کر کہا کہ اس جوان بیوی اور معصوم بچوں کو بھی دیکھو، مال برآمد نہیں کراؤ گے تو تھانے دار صاحب ان کو بھی پکڑ کر تھانے لے جائیں گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ان کے کھرے اور پوری شہادت میرے پاس موجود ہے، بچ کر کہاں جائیں گے۔ آخر لنگا بولا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو یار، مال دکھا دو۔ دونوں مجھ کو صحن میں کھرلی کے پاس لے گئے
اور بتایا کہ مال اس کھرلی کے اندر گڑھا کر کے اس میں دبایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تیسرے ساتھی کی نشاندہی کرو۔ وہ بھی انہوں نے کر دی۔ ان کی نشاندہی کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی یہاں سے 2 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو 4 کانسٹیبل دیے اور کہا کہ وہ فوراً روانہ ہو جائیں اور اس کو پکڑ لائیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ تیسرا ساتھی آئے گا تو پھر مال کی برآمدگی کریں گے۔ یہ پارٹی اسی وقت روانہ ہو گئی۔ اس وقت لوگ زیادہ تر پیدل چلتے تھے اور پیدل چلنے کی اتنی پریکٹس ہوتی تھی کہ لوگ لمبے لمبے فاصلے تھوڑے سے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ پارٹی تیسرے ملزم کو پکڑ کر لے آئی اور اس میں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ میں یہ 2.5 گھنٹے اسی گاؤں میں اور اسی گھر میں رہا اور اس دوران بلو میرا دماغ چاٹتی رہی۔ وہ مجھ کو اپنا دوست سمجھتی تھی اور میرے پاس بیٹھ کر بار بار منت کرتی تھی کہ میں لنگے کو اور اس کو چھوڑ دوں۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ گھر بھیدی کا کام اس نے کیا تھا اور لنگے کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ مال کون سے ٹرنک میں رکھا ہے اور وہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے پڑا ہے۔ بلو نے سادگی میں یہ بھی بتا دیا کہ اس نے لنگے کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ٹرنک کو تالا کس قسم کا لگا ہوا ہے۔ لنگے نے چابیاں بنانے والے لوہار کو یہ قسم بتا کے چابی بنوا لی تھی۔ انہوں نے یہ تالا چھپڑ کے پاس آ کر کھولا تھا۔ بلو کو میں دھتکارنا نہیں چاہتا تھا اور اس پر تھانے داری کا روب بھی ڈالنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس واسطے میں اس کے ساتھ پیار محبت والا سلوک کرتا رہا۔ وہ بیچاری سمجھتی تھی کہ کسی مرد کو خوش کرنا ہو تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دو۔ اس نے یہ پیشکش بھی کی۔ تب میں نے اس کو یہ الفاظ کہے کہ بلو، قانون میرا نہیں بادشاہوں کا ہے اور میں اس قانون کو توڑ مروڑ نہیں سکتا۔ تینوں ملزموں نے 2 گواہوں کی موجودگی میں نشاندہی کی کہ مال کھرلی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لنگے نے آگے بڑھ کر کھرلی میں ایک جگہ سے چارہ ہٹا کر ایک اینٹ ہٹائی اور ہاتھوں سے مٹی باہر نکالی اور پھر ایک گٹھڑی سی کھینچ کر وہاں سے باہر نکالی اور میرے حوالے کر دی۔ میں نے گٹھڑی کھولی تو اس میں سے سارے زیورات اور رقم برآمد ہوئی۔ قیمتی کپڑے جو ان لوگوں نے ٹرنک سے نکالے تھے وہ بھی اسی گھر کے اندر رکھے ہوئے ایک صندوق سے برآمد ہوئے۔ میں نے مال کی برآمدگی کا مشیرنامہ تحریر کیا اور دونوں گواہوں کے انگوٹھوں کے نشان لگوائے اور پھر تینوں ملزموں کو ہتھکڑیاں لگوا دیں۔ ہر کانسٹیبل کے پاس ایک ہتھکڑی تھی۔ ان سب کو اور اس بوڑھے کو بھی ہم تھانے لے آئے۔ میں نے معصوم بچوں کا خیال کرتے ہوئے اس جوان عورت کو گھر میں ہی رہنے دیا جو ایک ملزم کی بیوی تھی۔ کہانی تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس کی کارروائیاں تھیں اور ملزموں کے اقبالی بیانات تھے جو سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں جب ملزموں کو لے کر اپنے تھانے پہنچا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ہر ملزم نے الگ الگ مجھ کو کہا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔ میں نے ہر کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا اور تینوں کے اقبالی بیان بما تفصیلات لے لیے۔ یہ واردات لنگے نے کروائی تھی۔ اس کو اتنی زیادہ رقم درکار تھی جس سے وہ کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاتا۔ بلو کے معاملے میں وہ سنجیدہ بھی تھا اور مخلص بھی۔ وہ اس لڑکی کو داشتہ نہیں بلکہ بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر لنگے نے بتایا کہ اس کے بالکے نے اس کو بتا دیا تھا کہ تھانے دار اس پر شک کر رہا ہے اور اس کو گرفتار کر لے گا۔ لنگے نے کہا کہ وہ اسی وقت بھاگ جاتا، لیکن بلو نہیں مل رہی تھی اور بلو کے بغیر اس نے جانا ہی نہیں تھا۔ بلو اس کو شام کے وقت ملی اور اس نے بلو کو بتایا کہ آج رات نہ بھاگے تو کل حوالات میں ہوں گے۔ لنگا اس گاؤں میں اپنا حصہ لینے آیا تھا اور یہاں سے اس نے رات کو ہی آگے روانہ ہو جانا تھا اور اس کی منزل لاہور تھی۔ بات تو ختم ہو گئی ہے، لیکن میں بلو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ پیار کی محرومی اور دوسری محرومیاں انسان کے دماغ کا کیا حال کر دیتی ہیں۔ بلو دراصل ایک نفسیاتی کیس تھی۔ وہ بدکار نہیں تھی، لیکن پیار کے جھانسے میں آ کر اس سے بدی بھی کروائی جا سکتی تھی۔ بلو کی ماضی کی کہانی پوری سنانے لگوں تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں یہاں مختصر سناؤں گا۔ اس کا باپ ایک دکاندار تھا۔ بلو اس کی واحد اولاد تھی۔ وہ 10 برس کی تھی تو ماں مر گئی۔ باپ نے اس کے ساتھ بہت پیار کیا، لیکن 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ نہ جانے کہاں سے بلو کا ایک چچا آن ٹپکا اور اس نے مکان اور دکان پر قبضہ کر لیا اور اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ مکان بلو کے باپ کی بیماری کے دوران اسے اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ چچا بلو کو اپنے گھر لے گیا۔
بلو ماں باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو اس کو مارتے پیٹتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ چچا کے بچوں نے بلو کو اپنی نوکرانی سمجھ لیا۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور لاڈ اور پیار میں پلی تھی، لیکن اب اس کے واسطے پیار ختم ہو گیا تھا اور پیچھے مار پٹائی اور دھتکار رہ گئی تھی۔ اس کی عمر 14 سال ہوئی تو اس نے پیار کی تلاش میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اچھی خاصی صورت والی نکلی اور اس کے نین نقش بھی اچھے تھے۔ وہ تو پیار کی پیاسی تھی، جہاں اس کو پیار کی جھلک ملی وہاں کی ہی ہو کے رہ گئی، لیکن پیار کرنے والے ہوسکار نکلے، یہیں سے وہ بدنام ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ امجد نے بھی ایک بار اس کو پیار کا ایسا ہی دھوکہ دیا تھا۔ ایک بار وہ چچا کے گھر سے بھاگ کر ایک اور گھر میں چلی گئی اور ان کی نوکرانی بن گئی، لیکن اس کے اندر ایسی بے چینی اور تشنگی تھی کہ ہر کسی سے پیار کی توقع رکھتی تھی۔ اسی تشنگی نے اس کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دیں اور وہ ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ آخر گردوارہ کمیٹی تک یہ مسئلہ پہنچا تو کمیٹی نے اس کو ایک سکھ آرتی کے حوالے کر دیا۔ اس کی یہی جذباتی محرومی تھی جس نے اس کو میرے جال میں الجھا دیا تھا، اور میں نے اس کو اس کی فطری تشنگی کو سمجھتے ہوئے پیار اور محبت کی جھلک دکھائی تو وہ میری ہی ہو کر رہ گئی۔ اس کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ میں تھانے دار ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ بلو کو صحیح پیار لنگے سے ملا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ خود لنگا بھی اسی محرومیوں کا شکار ہو کر جرائم پیشہ بن گیا تھا۔ اس نے بلو کو پورے خلوص کے ساتھ اور گہرائیوں سے چاہا تھا اور اس کو اپنے گھر میں آباد کرنے کے واسطے یہ واردات کی تھی۔ یہ پکڑے نہ جاتے تو لاہور پہنچ کر آباد ہو جاتے۔ 3 ملزموں کو 7 سال سزائے قید ہوئی اور بلت کو آنت جرم میں 7 سال سزا دی گئی۔